وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں، پیچھے بیٹھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو مناسب نہیں ایسے کھڑے ہونا۔ آپ جہاں جہاں پر ہیں وہاں تشریف لیں، زمین پہ بیٹھ جائیں، خالی کوئی کرسی ہے اس پر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ومثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا لبنة في زاوية فيطوف الناس به يقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة أنا خاتم النبيين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں، انسان میں ایک کمی ہے، بہت ساری ہیں۔ یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کسی سے ملنے نہ دیا جائے تو یہ گونگا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں کو پٹی باندھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ اندھا ہو جائے گا۔ انسان کے علاوہ ایک چیونٹی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی کو صرف 1 سینٹی میٹر تک نظر آتا ہے، وہ لائن کیسے بناتی ہے، وہ غلہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور اسی میدان میں ہزاروں سوراخ ہیں جس میں لاکھوں چیونٹیاں رہ رہی ہیں، خاندان ہوتے ہیں۔ تو جب ایک وہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، نیچے سوراخ پہ پہلے دار کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتی ہیں تو اس کے سر پہ وہ ایسے دستک دیتی ہیں۔ تو اگر وہ کسی اور دل کی ہے تو اس کی دستک تو وہ نہیں ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اگر وہ اس کے فیملی کی چیونٹی ہے تو اس کی دستک انہیں معلوم ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب میں افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھرا ہوں، اتنی عرب چیونٹیاں ہیں، ہر ایک کی بیل الگ الگ۔ آپ کا اتنا بڑا
اسمارٹ فون آ گیا ہے، چند بیل ہیں وہی بجتی ہیں، لیکن اگر 10 ارب چونٹیوں کے خاندان ہیں تو ہر ایک کی گھنٹی الگ ہے۔ ایک دفعہ میرے پڑوسی کی اور ہماری بیل قدرتی ایک ہو گئی، تو میرے مہمان بہت آتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر کی بیل بجتی تو ان کا چوکیدار پٹھان تھا نکل کے باہر آ گیا، آگے میرا مہمان۔ پھر اس نے ایک دن میرے خادم سے کہا، بھائی مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا مجھے پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ ہر کائنات کا ذرہ تعلیم یافتہ ہے۔ کبھی آم پہ آپ نے کنو دیکھے، کبھی کنو پہ آپ نے کریلے دیکھے، ان کی شکل کیسے ہونی ہے وہ اس بیل کو معلوم ہے، پھل کون سا لگنا ہے درخت کو معلوم ہے۔ اب شیر کے سامنے گھاس رکھو، بھوکا بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھو، وہ بھوکی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ اس کے سامنے گھاس رکھو، اس کے سامنے گوشت رکھو تو فٹافٹ کھائے۔ اگر شوگر والا مریض چاہے وہ ڈاکٹر ہی ہو، اس کے آگے کھیر رکھو، کہے گا 2-4 چمچ کا نہیں لوں۔ ان کا جو کمپیوٹر ہے اس میں کوئی چیز غلط نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی۔ ہمارے کمپیوٹر میں غلط بھی جاتی ہے، صحیح بھی جاتی ہے، لیکن جانور، پرندے، ان کے اندر کوئی غلط چیز نہیں جاتی۔ اقبال کا شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ کرگس گرد کو کہتے ہیں، گرد مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم کینیا میں ہماری جماعت تھی تو میں نے کہا مجھے جنگل لے جاؤ، میں نے جنگل دیکھنا ہے، مجھے اس طرح سیاحت کا شوق ہے۔ تو وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ہم وہاں گئے، کچے رن وے پر چھوٹے چھوٹے جہاز تھے، 12-13 فٹ۔ تو وہ گائیڈ ہمیں لے کے نکلا جنگل دکھانے۔ تو ایک جگہ میں نے یہ دیکھا، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ گدھ بھی بیٹھا تھا، عقاب بھی بیٹھا تھا۔ گدھ مردار کھا رہا تھا اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا۔ یہ فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنا مکمل علم کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ لوگ ڈاکٹر ہیں تو ہندوستان میں بندر کی کا احترام ہوتا ہے، پوجا بھی ہوتی ہے، تو وہ بندر کو کچھ کہتے نہیں، مسلمان تنگ آ گئے، تو انہوں نے نا کیا کیا، روٹی میں زہر ملا کے چھتوں پہ روٹیاں پھیلا دی۔ جب بندر آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، پہلے تو سامنے روٹی کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو دسترخوان لگا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ کسی بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ ان پہ 2 بڈھے پروفیسر آئے، تو انہوں نے آ کر ایسے روٹی کو ایسے اٹھایا اور ایسے توڑا، سونگا، پھر سب کو اشارہ کیا، سارے بندر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے بندر واپس، ہر ایک کے ہاتھ میں 1-2 ٹہنیاں تھیں کسی درخت کی۔ تو بڑے بندروں نے بندر بانٹ کی، تو وہ روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے۔
روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنے بھی کھاتے تھے، اور پھر آرام سے واپس چلے گئے، کوئی نہیں مرا۔ انہیں اس بوٹی میں زہر کا تریاق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ سانپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ سانپ ایسا جانور ہے، ایسا کیڑا ہے، اس کی مادہ اپنے بچے خود کھا جاتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو اپنے بچے کھا جاتی ہے۔ تو سانپ پیدا ہوتے ہی بھاگ جاتے ہیں اپنی ماں سے۔ انہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، جس کو میں ڈسوں گا وہ مرے گا؟ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں کہ انسان کے علاوہ پوری کائنات تعلیم یافتہ ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑوں کو کتے رکھنے کا شوق تھا، اور وہ لڑاکا کتے بھی ہوتے تھے، تو ان کو جہاں زخم ہو جاتا تھا نا کتوں کو، میں یہ آنکھوں دیکھا ہے، چھوٹا تھا، تو زخم کو چاٹتے رہتے تھے، چاٹتے رہتے تھے، چاٹتے رہتے تھے، جہاں تک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ انہیں کس نے بتایا کہ تیری زبان میں ایک چیز ہے جو تیرے زخم کو ٹھیک کر دے، اور جہاں ان کی زبان نہیں پہنچتی تھی وہاں کیڑے پڑ جاتے تھے۔ تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کو سمجھانے بتانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا میڈیکل سائنس میں کوئی جواب نہیں۔ موت کیا چیز ہے؟ کچھ عرصہ میں نے بھی سفر کیا تھا ڈاکٹری کا، پھر اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا۔ میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، 200۔ موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت یہ ہے، اور سارے ہی غلط ہیں، جو کہ اندازے ہیں۔ موت دینے والے کا تو پتہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو اب زندگی کیسے گزاریں کہ یہ جہان بھی اچھا ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے؟ اس کے لیے نبی آتے ہیں، اور انسان کے اندر خوبصورتی کی ایک کشش ہوتی ہے۔ ناران لوگ پہنچے ہوتے ہیں، اب میں بھی 2 مہینے پہلے ناران گیا، وہاں کوئی ایسی معیاری جگہ ہی نہیں رہنے کی، لیکن اس کے منظر، سیف الملوک جھیل، پاگلوں کی طرح لوگ پہنچے ہوئے تھے کہ انسان کے اندر خوبصورتی یہ ایک اللہ نے رگ رکھی۔ ہم اپنے گھروں کو کیسے سجاتے ہیں؟ یہ عورتیں کہیں جانا ہو تو کیسے میک اپ کرتی ہیں؟ اب تو مردوں کے بھی میک اپ وہ پارلر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جا کے گلا چٹیاں کروائیں گے۔ تو یہ حسن پرستی ہے، خوبصورتی کی کشش اللہ نے رکھی، وہ آواز میں ہو، شکل میں ہو، وہ منظر میں ہو، وہ کلام میں ہو، وہ کھانے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، انسان اس کی طرف کھنچتا ہے۔ اب چونکہ سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کو فالو کر کے ہماری زندگی واقعی خوبصورت ہو جائے اور اگلی بھی خوبصورت ہو جائے، تو کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے، میں جب یہاں پڑھتا تھا 60s میں، تو ایک ڈاکٹر عالمگیر صاحب ہوتے تھے، بڑا ان کا نام تھا۔ تو اب لوگ کہتے ہوں کہ میں ڈاکٹر عالمگیر جیسا بن جاؤں،
ایک اختر بھی تھے، اختر خان ہاں، ایک ڈاکٹر اختر خان تھے. تو آپ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں بڑے ڈاکٹروں کو، تاجر آئیڈیل بناتے ہیں بڑے تاجروں کو. تو میں ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے لیے یہاں سارے بال وہ مشین سے تراشے اور صرف اوپر بال تھے یہاں، ککڑ ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے بال کیسے بنائے؟ کہنے لگا یہ رونالڈو ایسے بال بناتا ہے. مجھے تو رونالڈو کو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ رونالڈو کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ میں کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. وہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، میں نے بھی ایسے ہی بنائے. تو انسان فالو کرتا ہے اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی چھوٹی سی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بندی ہو، اور اس میں صرف مسلمان کو نہیں کہا، سب کو دعوت دی. اگر تم لائف کوالٹی چاہتے ہو، ایک لائف کوالٹی ہے کہ صحت اچھی، اس کے لیے آپ کا سسٹم. ایک لائف کوالٹی ہے کہ اندر کی دنیا پرسکون ہو، اندر میں خوشی ہو. اس کا علم آپ کے پاس کوئی نہیں، نہ ہی کسی اور کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے میرے بندے بندی ہو، اگر تم اپنی زندگی کو واقعی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، شکل کی خوبصورتی تو چند سالوں کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتی، اور منظر کو ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد طبیعت بدل جاتی. میں شروع میں کینیڈا گیا تو میں کہا یار میں نے وہ دکھاؤ نیاگرا فال، میں نے آپ کو کہا. دوسری دفعہ گیا تو پھر میں نے کہا یار چلیے نیاگرا فال. جب میں تیسری دفعہ گیا تو مجھے کوئی طلب ہی نہیں تھی کہ میں دیکھوں. تو وہ مقامی دوست کہنے لگا مولانا نیاگرا چلیں. میں کہا یار پانی وہاں جا کے کی دیکھ لیا. تو اندر کی خوبصورتی باہر کی خوبصورتی سے دل بھر جاتا ہے، اور اندر کی خوبصورتی کتنا بڑا جہان ہے، اس میں ساتوں زمین آسمان سما سکتے ہیں. تو میرے اللہ نے کہا لقد، میرے بندے بندے ہو، یہ بات پتھر کی لکیر ہے. لقد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. کان لکم، صرف تمہارے لیے بتا رہا ہوں، یعنی بنی نوع انسان. اگر تم زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، اندر سے بھی باہر سے، جھونپڑے میں بھی تمہاری زندگی حسین ہو اور محل میں بھی حسین ہو، سائیکل پر بھی حسین ہو اور گاڑی میں بھی حسین ہو، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پھر تمہیں میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا. فی کا لفظ ڈوب جانے کے لیے ہوتا ہے، تو صرف داڑھی رکھنے سے نہیں، تمہیں میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا، غوطہ لگانا پڑے گا. موتی نیچے سے نکلتا ہے. تو حسنہ ہے تمہارے لیے، میرے نبی کی زندگی حسنہ ہے. کامل بھی تو ہے، مکمل بھی تو ہے، خطاؤں سے پاک بھی تو ہے. حسنہ ویسے حسن کا لفظ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حسنہ کا لفظ چہرے کا وہ تل ہوتا ہے جو پورے چہرے کو حسین بنا دے. تو میرے سبحان اللہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی جو زندگی ہے نا، یہ وہ حسن ہے جس کا ایک ڈاٹ بھی تمہیں مل گیا نا تو تم حسن سے بھر جاؤ. تمہارا اندر بھی خوبصورت ہوگا،
تمہارا باہر میں خوبصورت ہے. تو نبیوں کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت کامیابی کی ضمانت قرار دیا. اور چونکہ ہمارے نبی آخر میں آنے والے تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو آپ کی تعلیمات کو آپ نے محفوظ کیا. کسی نبی کی ڈیٹ آف برتھ موجود ہو، کسی نبی کی 1,24,000. ہمارے نبی 22 اپریل 571 عیسوی، اور جو ہمارے ہندی مہینے جیٹ ہار ساون بدرو، جب دیہاتی لوگ تو جانتے ہیں، آپ نے اس کا نام ہی آسنا. تو یکم جیٹھ 628 بکرمی اور 12 ربیع الاول عربی کا مہینہ، اور اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ کا لشکر جس سال میں تباہ ہوا تھا، چونکہ عربی میں کیلنڈر کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے بتایا. ایک یتیم کی تاریخ کو کیسے لکھا جائے. یتیم بچہ ہے، اس کو کائنات کو الرٹ کر دیا گیا کہ اس کی کوئی حرکت وہ میرے بندوں سے چھپی نہ رہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی جنت دوزخ سے تعلق ہے؟ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی علامت. جب آپ کسی کو اشارے سے بلاتے ہیں تو یوں کر کے نہیں بلاتے، پورے ہاتھ سے بلاتے. جب کوئی آپ کو بلاتا، جیسے ابھی مجھے بلائیں ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، تو میں کہوں گا جی. اس سے آگے ادھر رانجھا صاحب کہیں مولانا صاحب، میں کہوں گا جی. میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ ایسے مڑتے تھے، اس کی پورا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی. اور ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، اب پورا اس کی طرف ایسے، میری کرسی تک گھوم رہی ہے نا، میں تو صفحہ کام نہیں. میرے نبی زمین پہ بیٹھے ہوتے، اب پورا ادھر دیکھ کے کہتے جی. اگر وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کام یوں کرتے تھے. تو جب تک وہ بولتا رہتا تھا، کبھی آپ نے نہیں کہا شارٹ کٹ کرو، وہ مریض بھی نہیں کرنا. ابھی تو تمہارا حال یہ ہے، وہ بیچارہ مریض اپنا حال بتا رہا ہوتا ہے، اور ابھی وہ آدھے میں پہنچتا ہے تو نسخہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، چلو اگلا آ جائے. میرے نبی سننے میں باکمال تھے. وہ چھوٹی چھوٹی حرکت، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے یہ اپنی جگہ گلابی ہو جاتی تھی، اور ایک ایسے نور نکلتا تھا جب آپ خوش ہوتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو قدم چھوٹے ہوتے تھے، ایسے نہیں ہوتے تھے، اس سے آدمی بے روب لگتا ہے، لیکن چال میں روانی ہوتی تھی پانی کی. اور چھوٹی سی بات بتانے لگی، ہمارے بچپن میں گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو ہم گرمیوں میں صحن میں سوتے، اور سردیوں میں اکتوبر کے مہینے میں ہمارے گھر میں جامن کے بڑے بڑے درخت تھے. ہمارے والد صاحب وہاں 4 بجے سوتے، پھر نومبر میں اندر چلے جاتے. میرے نبی جب گرمی کا موسم آتا تھا
تو باہر کب نکلتے تھے؟ جمعرات کو آپ بستر باہر بچھاتے تھے، جمعہ کی رات، اور جب سردی آتی تھی تو جمعہ کی رات کو آپ بستر اندر بچھاتے تھے۔ ایسی باریکیاں کسی نبی کی ہیں؟ آپ پڑھنے والے بنائیں، کیونکہ اناٹمی آپ کو انسان نہیں بناتی، ڈاکٹر بناتی ہے، اور انسان بننا صرف نبی کی غلامی کے ساتھ۔ انسانیت کا نام یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے سرجن ہیں، بہت اچھے آپ فزیشین ہیں، بہت اچھے آپ پتہ نہیں ہوتے کتنی ڈگریاں بڑھ گئی ہیں۔ تو اچھا انسان صرف نبی کی سیرت کے ساتھ بنتا ہے۔ بے شک۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ عالی خاندان میں بھیجتا ہے تاکہ کوئی تانا نہ دے تو کمی اعلیٰ خاندان۔ تو اللہ نے ایک آیت میں، اور دوسرا خوبصورت ہوتا ہے نبی، باروب ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے کہ دیکھنے والے پر ان کی شخصیت کا اثر ہے۔ ہمارے نبی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کے قبیلے دیکھے اور عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا تو مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا تو ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا نہ کوئی عالی خاندان ہے نہ کوئی عالی نسل۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو اگر یوں پڑھیں من انفسکم تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ سے عالی نسل کو لکھا۔ بے شک۔ اور اس کو ایک اور طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، ورش کے نزدیک کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو سب سے حسین ہے، سب سے باوقار۔ تکلم علاہ الوقار وان سکت علاہ الوقار یتبسم عن مثل لؤلؤ منضون۔ کہنے لگے ارے ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14 کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آیا۔ کیا فصاحت تھی ان پڑھ عربوں کی، مجھے لگا جیسے 14 کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا۔ ظاہر الوضاء، ایسے نور نکل رہا تھا اس کے چہرے سے، ابلج الوجہ، حسین خد و خال والا چہرہ، ہر چیز سے کڑ کے بنائی گئی، حسین الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن حسن تھا، لم تبہ خجلا، پیٹ باہر نہیں تھا کہ وہ بدصورت ہو جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں پیٹ سجے پاس ہوتا ہے، آپ کھبے پاس ہوتے ہیں، تو پیٹ کھبے پاس ہوئے تو سجے پاس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ موٹا ہو، اس نے علاج کیا کرنا ہے ڈاکٹر پیٹ ہو گئے۔ ایسے میں کہتا ہوں مولوی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ موٹا ہو، تو نبی کی سیرت پڑھ کے پھر وہ اتنے لے گئے۔ کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ بڑا بڑا پیٹ بنا کے کرتا، کبھی پکوڑے کھا، کبھی سموسے کھا، کبھی برفی کھا، کبھی لڈو کھا، بس کھائی جانا ہے اور کام نہیں کوئی۔ وہ ہماری فیملی بچی ہے ماشاءاللہ، چارہ پہلوان ہے، مجھے کہنے لگی مولانا میں 100 جو ہوتے ہیں نا گول سے جس میں
نہیں نہیں گول گپے گول گپے ہاں گول گپے کہنے لگے مولانا 100 گول گپے تو میں آرام سے کھا لیتے ہیں. میں کہ پھر چروڑی تو چنگی پالی ہوئی ہے. لم ترک السجن اب گھٹنی لم تجری بھی سالہ. آپ اتنے پتلے نہیں تھے کہ بے روگ ہو جائیں, اتنے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں. وسیم, وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ کرتا, اس کو وسیم کہتے ہیں. کہ میں جتنی دفعہ دیکھتی میرا دل کرتا اور دیکھتی, پھر دیکھتی پھر میرا دل کرتا اور دیکھتی. جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے اسے وسیم کہتے ہیں. قسیم, قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک, کمر سے لے کر ایڑی تک, دائیں سے لے کر بائیں, بائیں سے لے کر دائیں, ہر عضو جس کا حسن کے پیکر میں ڈلا ہوا ہو اسے قسیم کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں, اس کا مطلب ہے کہ باقی چہرہ ایسا نہیں ہے. تو میرے نبی قسیم ہی تھے کہ اللہ نے حسن کا پیکر بنا کے بھیجا. فی عینیہ داج, موٹی آنکھ تھی. اشکل, اداج, احور, اکحل, ابر, انجل, یہ سب آپ کی آنکھوں کے نام ہیں. سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ کسی کی بنائی نہیں. سبحان اللہ. کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا, فوراً ہے بس سے سب چپ چپ. فی اشوارہ وطف, اس کی جو پلکیں تھیں یہ بڑی لمبی تھیں. ان عورتوں کو زیادہ پتہ ہے, یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا, پلکیں مصنوعی لگاتی ہیں کہ لمبی نظر آئیں, وہ اور کوڑیاں ہو جاتی ہیں. میرے نبی کی پلکیں بڑی لمبی خوبصورت. اشکل, سرخ ڈورے تھے آنکھوں میں. احور, سیاہ کالی پتلی, سفید چٹا دائیں بائیں گول چکر چڑھے. ابرق, بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی. انجل, صاف ستھری. فی اشفارہ وطف, یہ بال بڑے لمبے. فی صوتہ سہل, آواز میں جادو تھا, بولتا تھا تو دل کھنچتا تھا. اور سن. فی لحیتہ کثاثہ, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی, لمبی نہیں تھی, ایک مٹھ تھی اب ادھر. فی عنقہ سطح, گردن لمبی تھی. ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا, لیکن لمبے سے لمبا آدمی بھی جب آپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا, آپ لمبے نظر آتے تھے. آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس, وہ اتنے لمبے تھے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے, تو وہ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے. جب وہ بھی ہمارے نبی کے پاس کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو عباس کا قد چھوٹا نظر آتا, ہمارے نبی کا قد بڑا نظر آتا. عظیم الہامہ, سر بڑا خوبصورت تھا, گول. شدید سواد الشعر, سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا, یہ مانگ ایسا لگتا تھا کہ خود بخود نکلی ہوئی ہے, نکالی نہیں ہے. اور یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ, یہاں تک آپ کے بال لمبے تھے. واسع الجبین, ماتھا کشادہ تھا. یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح
آپ کا چہرہ چمکتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، ہم مسجد کے صحن میں تھے، میرے نبی نے کالے اور سرخ دھاگے کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین لگتا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا، اتنے اشنا ایسے گولائی میں، کسی کا دانت اوپر ہوتا ہے کسی کے نیچے ہوتا ہے، ایسے گولائی مفلج، یہ دانت یہ دیکھا، اور اس کے ساتھ یہ دانت، ان میں باریک خلا تھا، باریک خلا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو اس سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا تھا۔ واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی لمبی، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی۔ علم قیافہ کے لوگ کہتے ہیں کشادہ ہتھیلی والا سخی ہوتا ہے اور چھوٹی ہتھیلی والا بخیل۔ رانجہ صاحب اپنے میں کھڑا لگ رہے چلنے میں سر اچھا چل رہا ہے، بہت سحر تاریخ نہیں، وہ ہتھیلی دیکھ رہا ہے اپنی، تو میں کنجوس تو نہیں۔ رحب الراح، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی جو سخاوت کی علامت ہے۔ زخم الکرادیس، آپ کے جوڑ بڑے مضبوط تھے۔ سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ سط القصف، ایسے پورا جسم ڈھلا ہوا تھا، کہیں ادھر سے نہیں کہیں ادھر سے نہیں، سط القصف۔ اشعر الذراعین، یہاں تھوڑے بال تھے، کلائیوں پر تھوڑے بال تھے، باقی جسم ایسا تھا کہ جیسے نور ہو چمکتا ہوا۔ اور وہ بدو کہنے لگا یہ تو وہی ہے قریشی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے، چل پیچھے چلیں ان کے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی مدینہ پہنچے اور آپ کا ایمان لائے اور کلمہ پڑھا۔ جب آپ نے مدینہ پہنچ کے پہلا خطبہ دیا تو عبداللہ بن سلام یہودی آئے، آپ کے چہرے پر نظر پڑی، کما حاضر کذاب، کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ اور وہ آپ پہ ایمان لے آئے۔ تو میرے عزیزو، میری بچیو، میں نے اللہ کے نبی کی عظمت کی کچھ باتیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ جب تک آپ کو کہنے والے کی قدر نہیں ہوگی، اس کے کہے کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ رانجہ صاحب جنرل ہسپتال میں کوئی بات کہیں تو سارا کھنڈے تو چلے ہویا کارکور سے ریٹائر ہے، ریکڑی سن۔ ڈاکٹر فرید کوئی بات کریں گے تو آپ فون کریں گے، ہے نا جی؟ جنازہ سب کی بھی ہوگی سر، ان کی میرے سے زیادہ ہوگی۔ جب کہنے والے کی قدر نہیں ہوگی تو اس کے کہے کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ ہم کتنا جشن مناتے ہیں 12 دن، کوئی ایک آدمی زندگی بدلتا ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دے، کوئی ملاوٹ چھوڑ دے، کوئی کھوٹ چھوڑ دے، کوئی بدکاری فحاشی چھوڑ دے، کوئی سود چھوڑ دے، کوئی شراب چھوڑ دے، کوئی لوگوں کے حق مارنا چھوڑ دے، بس جھنڈیاں لگا کے جشن مناتے ہیں کہ آپ کی ہیبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا۔
عبد الخالق صاحب تھے فیصل آباد میں ASP، SSP ہو کر چلے گئے کوئٹہ، وہاں سے 4 مہینے لگانے تبلیغ میں فیصل آباد آئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل جو SSP ہے ظفر لک، وہ میرا روم میٹ ہے، ہم سنڈرو ماڈل اسکول میں ایک ہی کمرے میں تھے، چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ بھی ہے CSS میں۔ تو پولیس لائن کے 2 دروازے تھے، ایک سیدھا جہاں ہم جا رہے تھے اور ایک یوں 1 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے تھے۔ تو وہاں سپاہی کھڑا تھا۔ اب ہم دونوں پہنچے، میرے سر پہ بھی ٹوپی، وہ سر پہ بھی ٹوپی، میری بھی داڑھی، وہ بھی داڑھی، وہ سمجھا کہ 2 مولوی آئے۔ پہلا تاثر تو وہ عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھول دو۔ وہ یوں کھڑا، بیٹھ گیا۔ اتوں آؤ۔ کیونکہ وہ اسے ایک صوفی صاحب سمجھ رہا، اتوں آؤ۔ جون کا مہینہ تھا، تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، ذرا لمبا سفر ہے، تو کھول دے۔ سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا ارے بھائی تیری مہربانی، کہ میں تنگ کی تھی جان دے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں تالا لگا۔ پھر اس بیچارے کو بتانا پڑا کہ میں ہوں عبد الخالق۔ بس اتنا کہنا تھا تو ایسے کامتا نیچے جانا شروع ہو، سر ایسے کامتے ہاتھوں سے چابی نکالی، دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن میں نے نوکری چونے کٹوا دے۔ تو وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا، جب تک میں کہنے والے کی عظمت کو نہیں جانتا، میں اس کے کہے کی کوئی قدر نہیں کر سکتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول کے رواجی کچھ مناظر بنا لیے ہیں۔ محبت تو دل میں جگہ پکڑتی ہے، نہ کہ یہ جلسے جلوس نکالنے سے۔ تو ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی کا تعارف ہی ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ پڑھو، آپ سب پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا نبی کیسا عظیم تھا۔ پھر اس کی جب آپ سنو گے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، پھر آپ کرو گے۔ لیکن جیسے اس وقت ہمارا حال ہے، تو اس لیے میں نے صرف عظمت رسول پر بات کی ہے۔ آپ نے کیا کہا، کن چیزوں سے روکا، کن چیزوں کو کرنے کا کہا، وہ بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، چند چیزیں ہیں۔ 5 فرائض ہیں جن میں 2 ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، ایک نماز ایک روزہ۔ باقی زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، ایمان سب پہ فرض ہے، نماز سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض ہے۔ پھر روزہ میں گنجائش چھوڑی، مسافر ہو تو بعد میں چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو گئے ہو 2 رکعت پڑھ لو، کتنی گنجائش تھی۔ تو میرے نبی نے کہا الدین یسر، میرا دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے نبی کے طریقے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میں جب ریمنڈ داخل ہو گیا تو میرے کلاس فیلو کچھ میڈیکل کالج چلے گئے، کچھ نیو ہاسٹل چلے گئے۔ تو نیو ہاسٹل میں سینٹرل ماڈل اسکول کے دوست زیادہ تھے، تو میں وہاں گیا ملنے، تو میرے اوپر اتنا روب طاری ہوا کہ میں اس داڑھی کے ساتھ اندر کیسے جاؤں، تو مجھے ووٹ کر دیں۔ اتنا
اتنی دیر میں باہر فٹ پاتھ پہ کھڑا رہا کہ یا اللہ میرا بنے گا کہ جس لیے میں اندر جاؤں، کیونکہ انہوں نے میرا وہ رخ بھی دیکھا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج کا سب سے مشہور سنگر تھا، اور اب وہ مجھے یہ روپ میں دیکھیں گے تو میرے ساتھ کریں گے کیا، اتنا خوف طاری تھا۔ حالانکہ میں نے تو نبی کی شکل اپنائی، نبی کا لباس اپنایا۔ تو میں گیا تو شکر ہے میرے سینٹرل ماڈل اسکول کا ہی دوست گیٹ پہ مل گیا، جبکہ بھائی لے گیا، سارے نے اکٹھا کر لیا، ہم کینٹین کے سامنے بیٹھ گئے لان میں۔ تو ایک مجھ سے سینئر تھا، ایک سال، وہ کئی میں تھا اس وقت، تو وہ ایسے بیٹھا تھا، میں ایسے بیٹھا تھا، ادھر اکرم ستھیرا مرحوم، ادھر عزیز اللہ مرحوم، تو ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے۔ تو وہ ظہیر کہنے لگا کی کر رہے ہیں؟ میں کہا میں مولوی بن رہا ہوں۔ تو ایسے بیٹھا تھا، ایسے کہنے لگا کھاویں گا کتوں؟ حالانکہ اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے ایک اچھے مالدار خاندان میں پیدا کیا۔ وہ تو میرا دوست تھا، میرا باپ کہتا تھا مولوی بنے گا تو روٹی کتوں کھا سکے، جو اتنی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہے مجھے کہتا تو مولوی بنتا میں تو روٹی کتوں کھا سکتا، تو میری نک وٹا چھٹی۔ اسے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں مولوی بن رہا ہوں۔ اسے کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے۔ کہنے لگا اللہ تو سٹے گا۔ تو میں کہا تو بھی کر رہے ہیں، اب اس کا ایکشن دیکھیے۔ ایسے بیٹھو، میں کہا تو کی کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اور اب پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اب ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ اٹ پٹ ہوتا ہے، اٹھوں ڈاکٹر نکل آتے۔ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ تو چونکہ میرے نبی کی عظمت نہیں تو ان کے علم کی عظمت نہیں۔ تو آج تو میں نے صرف آپ کو اپنے نبی کی عظمت پہ بات کی ہے۔ اب کرنے کو کیا ہے؟ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز دن میں 5 دفعہ، قضا نہ ہو، روزے میں گنجائش ہے، نماز میں گنجائش کوئی نہیں، ہاں 2 رکعت کر لی مسافر کے۔ اس کے بعد ایک حدیث آپ مجھ سے لے لیں، صرف ایک حدیث، تو دنیا بھی آتی ہے، آخرت بھی آتی ہے۔ آپ کو لمبی حدیثیں نہیں سناتا، میں نے زیادہ وقت اپنے محبوب کو پیش کرنے میں لگایا، کہ میں نے اپنے آپ کو ان کا مراسی بنایا ہوا ہے، تو میں جہاں جاتا ہوں میں اپنے محبوب کو پیش کرتا ہوں کہ میں واقعی ان کے مراسیوں میں اٹھایا جاؤں۔ ایک حدیث پہ آپ کی مستورات بچی، آپ سارے ڈاکٹر فرید یہ سارے ایک حدیث پہ عمل کریں۔ میرے نبی نے فرمایا چند باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ کتنا بڑا سودا ہو رہا ہے۔ پہلی بات صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ مدینے سے باہر نکلے تو مضافات میں ایک بدو کا گھر تھا، وہاں سے آپ گزرے تو آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ کی نظر پڑی کہ ہرنی پر وہ آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے
تو اس کے گلے میں رسی تھی، چارپائی سے بندھی ہوئی تھی، ہرنی تھی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی، پھر جو اللہ کی تقدیر ہے میں اس پہ راضی ہوں. آپ نے فرمایا تو پرایا مال ہے، میری تو ہے نہیں، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ انسانوں کی طرح مجھے بھی جہنم میں ڈالے. تو آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی، خود بیٹھ گئے. وہ بھاگتے بھاگتے سامنے پہاڑ تھے، وہاں غائب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی. اسے پتہ ہے میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے ذبح کیا جائے گا، لیکن اس کے دل میں نبی کی عظمت ہے. میرے دل میں نبی کی عظمت ہے، اس لیے میرا پورا بازار جھوٹ بول رہا ہے. وہ اس نے آ کے سر جھکا دیا، آپ نے اس کو باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری تو وہ صحابی آ گئے. یا رسول اللہ آپ ادھر کہاں؟ کئی کام ہے آپ سے. کہا کئی وقت یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. یا رسول اللہ ہم تو آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں. کہ نہیں بس مجھے یہی چاہیے. آپ لے لیں. آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو ایسے تھپکی دی. جا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس نے مڑنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یوں سر جھکایا ایسے، اور پھر سر اٹھایا، وہاں تک گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھ کے یوں سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، اور پھر وہاں تک گئی، پھر مڑ کے آپ کو دیکھ کے یوں سر جھکایا. جب تک وہ پہاڑ میں اجل نہیں ہوئی وہ آپ کو ایسے آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب میں سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی. پہلی بات صدق و حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہیں. جھوٹ کی کمائی میں آپ کی اولاد کبھی بڑے انسان نہیں بنے، نہ آپ بڑے بنے. دوسری بات حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیں، دو نمبری نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں. ایک صحابی جریر بن عبداللہ اپنے غلام سے کہنے لگے، گھنٹہ ہو گیا صرف پانی بکتے ہیں. اچھا چلو یہ سنائی دیں. تو کہنے کہ جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیمنٹ کر دوں. تو منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کے آ گیا، مالک سے طے کر لیا. جریر یمن کے شاہی خاندان میں سے، شاہی خاندان کے لوگوں کو گھوڑوں کی نسل پڑھائی جاتی، سکھائی جاتی. انہوں نے گھوڑا دیکھا تو قیمتی تھا، نوکر نے پیسے 300 مقرر کی، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ جب مالک 300 میں دے رہا ہے تو شرم تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا میاں 400 دے دوں تمہیں؟ کہنے لگا جی دے دو. 500 دے دیں وہاں؟ جی بڑی اچھی بات. 600 دے دیں وہاں؟ کہا جی دے دو. 700 دے دیں وہاں؟ اور وہ پریشان ہونے لگا کہ کبھی خریدنے والے نے بھی ریٹ بڑھایا. کہنے لگے 800 دے دوں؟ کہ حضور لومڑے نہیں تھا، لوگ میرا حادثہ تھا نا، کبھی لومڑ والے بھی پیسے بتایا. آپ نے فرمایا 800 دے دو تھوڑا پانی. پورا سر پڑا یہ کہ پنجے گرو تو ناشتہ ہوا گیا. وہ چلا گیا تو نوکر نے آ کر کہا جب میں 300 میں طے کر کے لایا تھا
کہ 500 کس خوشی میں پڑا؟ فرمایا بیٹا اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا زندگی بھر کسی کو تم نے دھوکہ نہیں دیا، اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا۔ حفظ و امانت، دیانت داری، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر، اور اچھے اخلاق کرنے کے لیے صرف یہ زبان ہے قابو میں رکھ۔ ہماری ایک دیوبند تھی بڑی شیرنی، 4 اُنگلیاں نوما، سارے اگو لا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بڑی بہن کو، بیوی اے ساریاں نوما میرے نال بڑا لڑدی ہیں، ماشاءاللہ شیرنی وہ آپ آ گئی، وہ تو چھوٹیاں گدڑیاں ہیں انہوں نے۔ میری بہن نے نا کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر رول کر کے کہا کہ ماسی جس ویلے لڑائی ہون لگے نا، اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے، تینوں چک مار کے بہ جانا ہے، بولنا نہیں، یہ تعویذ ڈھہ گیا تو تیری خیر نہیں۔ ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا اعتقاد ہے۔ اب میری بہن نے کیا ہیلا کیا، اس کو چپ کروایا، تو ہفتے کے بعد بی میری تو ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی دے تعویذ نے انہوں بولن تو روک دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لیتے ہیں تو بہت اعلیٰ اخلاق، بہت اعلیٰ اخلاق۔ اور آپ بچیوں سے کہتا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، صبر کرنا سیکھیں، زبان کو چپ رہنا سیکھیں، تو وہ جتنے طوفان اٹھیں گے گزر جائیں گے۔ چپ رہنا سیکھیں، چونکہ ہمارا ہندو معاشرہ ہے، اور ہندو معاشرے میں ساس سسر کا کردار بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، تو ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے کلچر کو نہیں بدلا، تو وہ ویسے کرنے سے، تو اس لیے میں آپ بچیوں سے کہتا ہوں چپ رہنا سیکھیں، تو اللہ آپ کی عزت بڑھا دے۔ چوتھی بات فرمائی عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، رزق حلال کمانا۔ میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ڈاکٹر بن کے پریکٹس کرو، تاجر بن کے پریکٹس نہ کرو۔ آپ مریض کو اپنا کسٹمر نہ سمجھو، آپ مریض کو ایک مصیبت زدہ سمجھو، جو آپ کی جائز محنت ہے آپ ضرور لیں گے، لیکن تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو، مسیحا بنو۔ کسی ایک کی دعا لگے گی آپ کی نسلیں سمجھ جائیں۔ برائے مہربانی رزق حلال، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے۔ 1972 کی بات ہے، ہماری جماعت تھی چیچاوت میں، وہاں تھے مولانا عبداللطیف، ان کو ملنے 2 آدمی آئے، ایک کا حلیہ یاد ہے، ایک بھول گیا ہے، وہ اس کے ایکشن کی وجہ سے یاد رہ گیا۔ اس کی بڑے گوگلز تھے اور خاکی کھدر کا کرتا، کھدر کی شلوار، کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے کہ بہت سارا دے۔ پھر اس نے یہ کیا نا، وہ میری آنکھوں میں پھنس گیا، اللہ رزق حلال دے بہت سارا دے۔ وہ خاموش رہے، جب انہوں کوئی جواب نہیں ملا، انہوں نے کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا اللہ کا تھوڑا ہی لبو۔
تو بچوں بچیوں پیسے کی دوڑ میں تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا۔ اللہ تعالیٰ فرید صاحب ہمارے پڑوسی ہیں نا، تو ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد لے گئے مجھے دکھانے، آپس میں تعلق تھا، وہیں وہ گاؤں میں آئے ہوئے تھے، گاؤں میں۔ تو اب تو وہ ڈیرا سنسان پڑا ہوگا، اس وقت بڑا آباد تھا، چھوٹا سا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا تکلیف تھی یاد میں۔ تو ڈاکٹر حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرا بی پی دیکھنے کے لیے نا، تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، میں کہا پٹا کیا چڑھ جاتا ہے میرے، مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ میرے نال کی جانا ہے۔ پھر اس کا لکھا ابا جی سے مل کر آگا، میں ابا جی کو پوچھا، میں کہا میرے تے پٹا کی چڑھ ہے؟ تو وہ میرا ابا جی نے کہا یہ تمہارا بلڈ پریشر دیکھ رہے۔ میں کہا وہ کی ہوتا ہے؟ اس وقت اتنا یہ ان نون چیز تھی، کسی کو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ پیزے کھا اور نامراداں نے کوک پی تے پیپسی پی، تو پتہ نہیں کی بلاواں پہ ہوندیاں۔ جب میں تو ہوٹلوں پہ جاتا نہیں ہوں، لیکن جب حج میں ہوتے ہیں تو ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑتا ہے، تو بوفے میں ماشاءاللہ پوری پلیٹ کے اوپر پہاڑ بنا ہوتا ہے۔ میں سوچتا تھا یہ کھائیں گے کیسے؟ وہ میرے سامنے سارا کھا جاتے تھے، پھر اور لاتے تھے۔ تو یہ پیٹ، میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن ہے پیٹ، جسے بھرا جاتا ہے۔ اگر تم نے کھانا ہے تو 1/3 میدے میں روٹی ڈالو، 1/3 میں پانی ڈالو، اور 1/3 سانس کے لیے رکھو۔ تو ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشتر کے لیے بڑی خدمات، بہت عظیم خدمات، اور اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ آمین۔ میں ان سے ملا ہوں، لیکن پرانے ہمارے والد صاحب کے تعلق کی وجہ سے لیکن زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن نشتر کی جو انہوں نے تراش فراش کی، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے میرے عزیزوں، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو روکنا ہے، رزق حلال کرنا ہے۔ میرا ایک بچہ بہت غصیلا تھا، چھوٹا، تو وہ نوکروں کو پڑ جاتا تھا، اور میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سب سے زیادہ اخلاق پر بات کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ ڈانٹا تھا، 6-7 سال کا نوکرانی کو، میں پیچھے کھڑا تھا چپ رہا ہوں، اور اس نے اپنا ابالا نکال لیا، تو میں نے اس کو بلایا، کمرے میں لے گیا، میں نے کہا بیٹا میں جو آپ سے بات کرتا ہوں تو وہ آپ کو یاد نہیں رہتی جو آپ ایسا کرتے ہیں نوکروں سے، یا آپ کو یاد ہوتی ہے؟ کہنے لگا بابا یاد تو ہوتی ہے، اور جب غصہ چڑھتا ہے نا تو ادھر یوں یوں ہوتا ہے، یوں یوں۔ میں کہا پتر یہ چکری تو تیری بند کرنے واسطے، میں کہا پتا نہیں معاف کرنا سی۔ ماشاء اللہ اس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ۔ اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ اجتماع ہو رہا ہے،
کو لکھ کر اس میں آپ سارے تشریف لے جائیں. انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بہت ترقی ہوگی. الحمد کما انت اہلہ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ جتنے حاضرین شرکائے مجلس ہیں، مستورات ہیں، ڈاکٹر ہیں، باہر سے آئے ہوئے مریضوں کے لواحقین ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرنا. اس ادارے کو ترقی نصیب فرما. اس سے آنے والے شفا پا کے جائیں. یہاں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا رکھ دے. مریضوں کا ہمدرد بنا دے. لیڈی ڈاکٹر ہو وہ سرجن ہو فزیشین ہو، اللہ سب کو مسیحا بنا دے. اور ہمدردی کرنے والا دل عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا. یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما کہ ہم بہت سخت قسم کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما. ہماری مدد فرما. ہم سے ان سے سب سے راضی ہو جائے. اور ڈاکٹر فرید میرے بھائی کی طرح ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے. باقی جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں جو اپنی عرضیاں ہیں، یا اللہ وہ ساری قبول فرما اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما. صلی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. السلام علیکم.